السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر ہیں اور یہاں سعودیہ میں شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ پتہ نہیں ہاتھوں کو اوپر نیچا کرتے ہیں نماز میں وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے بول دیا کہ سب سے بیسٹ مذہب ہمارا مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا۔ تو محترم بھائی، یہ جو ہم نے 4 مذہب بنا رکھے ہیں یا 12 مذہب بنا رکھے ہیں اور پھر ان 4 مذہبوں کے اندر نیچے مزید پھر مذہب ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ یہ نہ اللہ نے بنائے، نہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، یہ ہمارے خود سے پیدا کردہ اور بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے نہ ہمیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری، سہروردی، بغیر وردی، اللہ نے ہمیں ایسا کچھ بننے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے پورے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ حکم دیا کہ اللہ کی وحی کی اتباع کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اس لیے بیسٹ مذہب یہ ہمارے بنائے ہوئے مذہب نہیں ہیں، بیسٹ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں اور صحیح بخاری، مسلم وغیرہ وغیرہ کا مطالعہ کر کے اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اوپر عرش پہ مستوی رب العالمین کا، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے مدینۃ المنورہ میں موجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہم آذان دیتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی ہے۔ ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہم سے ہمارے رب کی توحید کے متعلق پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے نبی کی رسالت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب ہم قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس نفسا نفسی کے عالم میں وہ دن جب ہر ایک اپنوں سے بیگانہ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ سورہ عبس وتولی، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز یعنی قیامت آئے گی، اس قیامت کے دن میں آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص کا حال ایسا ہوگا کہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ قیامت کے دن کئی چہرے چمک رہے ہوں گے، ہنستے اور مسکراتے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے، اور کئی چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، یعنی وہ پریشان حال ہوں گے، اور ان خاک اڑتے چہروں پر سیاہی کالک چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ کافر اور فاجر ہوں گے۔ تو محترم بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک، اتنا خوفناک، اتنا ہیبت ناک دن ہوگا کہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، ہر ایک اپنی ہی فکر کے اندر مبتلا اور سرگرداں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج پارہ نمبر 17 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں گی، اور حمل والی مائیں اپنے حمل گرا ڈالیں گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ محترم میرے پیارے بھائی، یہ دو آیات قیامت کے دن کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس ہولناک دن میں کہاں ہمارے یہ چار مذہب، کہاں ہمارے یہ بنائے ہوئے امام، اور کہاں ان کی یہ پیرویاں اور ان کی تقلید اور ان کے مذہب کو فالو کرنا جو انہوں نے کہے بھی نہیں۔ قیامت کے دن ہمیں ہمارے یہ امام مل پائیں گے؟ نہیں مل پائیں گے۔ تو آئیے میرے پیارے بھائی، آج ہم دنیا میں زندہ ہیں، آج اس ہستی کی پیروی کریں جس ہستی کی زبان پر یہ ترانہ ہوگا، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ ہر ایک کی زبان پر ہوگا یا ربی نفسی، اے اللہ میری جان کی خیر ہو جائے۔ اور آمنہ کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ ترانہ چل رہا ہوگا، اے اللہ میری امت کی خیر۔ تمام انبیاء اور رسل اپنی اپنی فکروں میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہ آنے والا ہوگا۔ اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا، تو مانگ تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت اور لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اور پھر اس قیامت کے دن میں اللہ اکبر، جہاں گرمی ہی گرمی ہوگی، اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کا پسینہ ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنی گردن تک اپنے گناہوں کے پسینے میں غوطہ زن ہوگا۔ نہ پیاس بجھانے کے لیے پانی ہوگا، نہ سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی آشیانہ اور درخت ہوگا۔ اس قیامت کے ہولناک اور ہیبتناک دن میں میرے پیارے بھائی، کوثر کے حوض پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے، اور اپنے امتیوں کو اور اپنی غلامی اختیار کرنے والوں کو اور اپنی اطاعت و اتباع کرنے والوں کو کوثر کے جام پلائیں گے۔ تو اس لیے محترم میرے پیارے بھائی، ہمارا مذہب یعنی حنفی مذہب یہ کہنا کہ یہ بیسٹ ہے، نو بیسٹ۔ ہمارا مذہب کہ شافی مذہب بیسٹ ہے، نو بیسٹ۔ ہمارا مذہب کہ مالکی حنبلی مذہب بیسٹ ہے، نو بیسٹ۔ ہمارا مذہب کہ جعفری مذہب بیسٹ ہے، نو بیسٹ۔ ہمارا مذہب کہ دیوبندیت بریلویت بیسٹ ہے، نو بیسٹ۔ بیسٹ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی پیروی، اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس لیے میرے پیارے محترم بھائی، آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو تلاش کریں۔ آپ کی صحیح ثابت سنت حدیث آپ کو حنفی مسلک سے ملے، آپ کو جعفری سے ملے، آپ کو مالکی سے ملے، آپ کو حنبلی سے ملے، آپ کو شافی سے ملے، اپنی زندگی کا یہ اوڑھنا اور بچھونا بنا لیجئے، اپنا جینا اور مرنا اور دن رات بنا لیجئے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ آپ کی سیرت سنت اور حدیث جس امام سے ملے، آپ اس حدیث کو لے کر اس کو فالو کریں۔
اور اگر اپنے اپنے مذاہب میں آپ پڑے رہے تو یاد رکھیے قیامت کے تعلق سے جو میں نے آپ کو 2 آیات باترجمہ کتاب لا ریب قرآن مجید میں سے پڑھ کر سنائی، اللہ کی قسم قبر و آخرت میں اور حشر و پل صراط پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کا کوئی ساتھی ہمدرد نہیں ہوگا۔ آج اس تھوڑی سی زندگی میں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اختیار کیجئے، دنیا بھی آپ کی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور جو لوگ یہ رفع الیدین کر رہے ہیں، جو ہے ہاتھوں کو اوپر نیچے اٹھا رہے ہیں، تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی یہ سنت صحیح بخاری مسلم، عبداللہ بن عمر، وائل بن حجر اور اسی طرح مالک بن حویرث اور دیگر صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عطا بن ابی رباح، عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت کہ پیارے نبی نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرتے، دوسری رکعت کا تشہد بیٹھ کر تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرتے۔ اگر آپ نے ان تمام پوائنٹس پر کامیاب ہونا ہے تو میرے پیارے بھائی آج آنے والی نماز سے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیجئے۔ اللہ آپ کی دنیا بھی چمکدار بنائے، اللہ آپ کی قبر و آخرت کو بھی روشن کرے۔ واللہ عالم الصواب۔